ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 13، رکوع نمبر ہے 14۔ سورہ ابراہیم کی آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 11، 12، 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، قالت لہم رسولہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، قالت کہا، لہم ان کو، رسولہم ان کے رسولوں نے، ان نحن نہیں ہے ہم، الا بشر مثلکم مگر انسان تمہاری طرح کے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے احسان کیا، لیکن اللہ احسان کرتے ہیں، یمنو کا مطلب ہے مہربانی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، اور نہیں ہے ہمارے لیے یہ کہ ہم لائیں تمہارے پاس کوئی دلیل، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان لانے والے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، وما لنا اور کیا ہو گیا ہم کو، اللہ یہ کہ ہم نہ بھروسہ کریں اللہ پر، وقد ہدانا حالانکہ تحقیق اس نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے، سبلنا ہمارے راستوں کی، جو ہمارے لیے ہدایت کے راستے سے اس اللہ نے ہمیں اس کی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا اور ضرور بھی ضرور صبر کریں گے ہم ان تکلیفوں پر جو تم ہمیں دو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ ان دو آیتوں کا میرے دوستو تفسیر دیکھ لیجئے۔ تیسری آیت آگے چونکہ کافروں کا قول ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگر وقت ملا تو آگے چلیں گے، ورنہ کل کو۔ میرے دوستو دو باتیں یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، ذرا غور کیجئے گا، اور بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ تم لوگ انسان ہو ہماری طرح کے، ہم تمہاری عزت تب کرتے جب تم کیا ہوتے؟ فرشتے۔ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تمہاری عزت کیا کرنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی جو آیت مبارکہ ہے نا، اس میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے انسان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام فرشتوں سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کرے تو کیا اس کا مقام اللہ کے ہاں فرشتوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اب ذرا دوبارہ ایک دفعہ ان کے اعتراض کو سنیں۔ اعتراض انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنی طرح کا انسان سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے تمہاری عزت کرنا ضروری نہیں ہے، تمہارے ساتھ لڑنا، تمہارے ساتھ جھگڑنا، تمہاری بےزتی کرنا، جیسے ہم عام طور پہ سمجھا بھی ایسے ہی جاتا ہے۔ ہم ہر انسان کو اپنے جیسا سمجھ کے یا اپنے سے ہلکا ترین سمجھ کے اس کے ساتھ لڑ بھی پڑتے ہیں، جھگڑ بھی پڑتے ہیں، اس کی بےزتی بھی کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے تو عام گناہ گار شخص جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یار یہ آدمی دنیا دار ہے، گناہ گار ہے، اللہ نے تو اس کو بھی حقیر سمجھنے سے منع فرمایا ہے۔ چاہے جائے کہ ہم کسی بڑے کو، کسی نیک کو، کسی ولی کو، کسی متقی کو حقیر سمجھے۔ کیا فرمایا؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکن خیرا منہن،
کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ مذاق نہ کرے اس کو حقیر سمجھ کے، کیا پتہ اللہ کے یہاں اس کا مقام تم سے بھی کیا ہو، زیادہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں رسولوں نے ان کو کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ذرا غور کیجیے گا کہ نہیں ہیں ہم مگر انسان تمہاری طرح کے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر انسان تمہاری طرح کے، ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، تم جیسے ہی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ احسان کر دے جن بندوں پر، جن لوگوں پر اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہے اللہ انہیں مقام عطا فرما دے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ہم انسان ہیں، ہماری تمہارے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے جس کو چنتے ہیں اللہ اس کو فرشتوں سے بھی اونچا بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو جو آدمی دنیا میں پسند ہوتا ہے، اللہ کو جو آدمی دنیا میں کیا ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، چاہے اس کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے، چاہے اس سے کوئی محبت کرے یا نہ کرے، چاہے اس کی کوئی عزت کرے یا نہ کرے، اللہ کو جو پسند ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو دین کی طرف لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ذمے یہ لازم ہے کہ اگر ہمیں کوئی آدمی دین کے رستے پر چلتا ہوا نظر آئے، دیکھیں مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، فروعی اختلافات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر مسلکوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ تو فروعی اختلاف ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ نے اس بندے کو چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی رستے پہ چل رہا ہو، اگر وہ دین کے رستے پہ چل رہا ہے تو اس کی عزت کرنا ہمارے ذمے کیا ہے، ضروری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے اس کی عزت کرنا۔ بات نہیں سمجھے؟ چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، دین کے رستے پہ اگر وہ چل رہا ہے تو اس کی عزت کرنا ہمارے ذمے ضروری ہے۔ باقی جو معاملات ہیں، فروعی اختلاف ہو گئے یا مسائل کا اختلاف ہو گیا، ان کے اندر بے شک آپ اس کے ساتھ اختلاف رکھیں، اختلاف رکھنے کا حق بھی ہے، منع نہیں کیا کسی نے کہ آپ اختلاف نہیں کر سکتے، اختلاف کریں، لیکن ادب اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر آپ اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ چیز کو پسند کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ کیا کر دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم ہمیں انسان ہی سمجھو، ہم انسان ہی ہیں، لیکن انسانوں میں اللہ نے ہمیں جو مقام عطا کیا ہے وہ فرشتوں سے بھی اونچا عطا کیا ہے۔ وَمَا لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، اور نہیں ہے ہمارے لیے یہ کہ لائیں ہم تمہارے پاس کوئی، میں اس کا ترجمہ اور کچھ کرنے لگا ہوں، کوئی کرامت، کوئی معجزہ۔ بات نہیں سمجھے؟ کیونکہ وہ نبیوں سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے نا، کہ لاؤ بھی ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہے کہ انبیاء کو یا اولیاء کو معجزات اور کرامت دے کر نہیں بھیجا گیا۔ تمہارے سامنے قرآن ہے، قرآن پیش کرتے ہیں، قرآن پڑھو سنو۔ تمہارے سامنے نبی کا فرمان ہے، پیش کرتے ہیں، سنو پڑھو، اس کو دیکھ کر ہدایت حاصل کرو۔ معجزات کو دیکھ کر یا کرامات کو دیکھ کر، معجزات کے اور کرامات کے تو ہم مکلف بھی نہیں ہیں نا، کیوں جی؟ معجزات اور کرامات کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ معجزات ہوتے ہیں کس کے لیے؟ عبرت کے لیے، ڈر اور خوف کے لیے، محبت اور لگن کے لیے، لیکن یہ کوئی نہیں ہوتا کہ معجزات سن کر تم نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، کچھ نہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا بزرگوں کی جو کرامات بیان کی جاتی ہیں یا جو کارگزاریاں بیان کی جاتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تم نہ کرو کام، بس سنتے رہو۔ نہیں سمجھے میری بات؟ کارگزاری اگر کسی کی سنائی جائے کہ فلاں آدمی کے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ کرامت ظاہر ہوئی، یہ کرامت ظاہر ہوئی، تو اس کا مطلب یہ کوئی نہیں ہوتا کہ ہمارے ذمہ عمل کرنا نہیں ہے، ہمارے ذمہ عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ زندگی جو کرامات کی زندگی ہے یا معجزات کی زندگی ہے، وہ صرف اور صرف شوق دلانے کے لیے ہوتی ہے، ڈر اور خوف کے لیے ہوتی ہے۔ اصل زندگی وہی ہے جو ہم عمل کر کے اپنی زندگی دنیا سے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات دیکھ کر بھی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔
تو بھی وہ ڈرا کرتے تھے، حقوق اللہ بھی پورے کیا کرتے تھے اور حقوق العباد بھی پورے کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن جو ہے اس کا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، کرامات پر نہیں ہونا چاہیے۔ اعتماد کس کے پر ہو؟ اللہ پر۔ اور میں اگلی بات آپ کو چھوٹی سی اور بتا دوں، ہم خود صاحب کرامت کیوں نہیں بن سکتے؟ کوئی منع ہے؟ کیوں جی؟ کسی کو بھی منع نہیں ہے، کوئی صاحب کرامت بن جائے۔ ہم اللہ کی اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یہی تو کرامت ہے کہ پھر اس کے سارے کام اللہ کے حکموں کے تابع ہوتے ہیں، پھر اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ اسی چیز کا نام کرامت ہے، اور یہ ہر بندے کے لیے ہے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ کوئی آدمی محنت کرے، اللہ کے بندوں کو راضی کرے، مخلوق خدا کو راضی کرے، مخلوق خدا اس سے خوش ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ مخلوق خدا اس سے پریشان اور تنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عند اللہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اور اس کے بعد میں دوستو فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ جب اللہ نے ہمیں راستہ دکھلایا ہے تو ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، حالانکہ تحقیق اس نے ہم کو راستہ دکھلا دیا، ہمارے رہنمائی کر دی ہمارے راستوں کی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ضرور بھی ضرور صبر کریں گے ہم ان تکلیفوں پر جو تم ہم کو دیتے ہو۔ ہم نے تو دین کے راستے پر چلنا ہی چلنا، اب اس راستے پر چل کر اگر تم ہمیں کوئی تکلیف دیتے ہو، ہم سے لڑتے جھگڑتے ہو، تو ہم اس کے اوپر کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور فرمایا کہ صبر کرنے والے ہی اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ آگے سے کافروں نے میرے دوستوں کیا کہا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔